بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ہر سال کی طرح جب بھی رمضان آتے ہیں تو تمام مسلمان روزے رکھتے ہیں، تراویحاں پڑھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ نہ تو پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے گھر خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کے دروازے ہمارے لیے کھولے، پچھلے سال بھی اللہ نے یہ دروازے بند رکھے، اور اس سال بھی نہیں لگتا کہ یہ دروازے کھل رہے ہیں۔ تو ہم اللہ کی اس ناراضگی پر اس کو کیوں نہیں منا رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج بھی ہم وہی روزمرہ کے معمولات کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے کر رہے تھے۔ معصوم بچیوں کے ساتھ زیادتی، معصوم بچوں کے ساتھ زیادتی، بوڑھوں پر ظلم، یہاں تک کہ ماں جیسی ہستی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں۔ کوئی اولڈ ایج ہاؤسز میں بھیج رہا ہے، کوئی اپنی ماں کو بیوی کے ظلم کے لیے چھوڑ رہا ہے، کسی کو ماں کا احساس نہیں۔ اتنے 2 سال ہو گئے، تقریباً 2 سال ہو گئے، اور آگے بھی کوئی امید کی کرن نہیں ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ اللہ کب ہم سے راضی ہوں گے۔ پر افسوس کی بات تو یہ ہم منا بھی تو نہیں رہے۔ ہم نے ایسا کیا کیا جس سے اللہ ہم سے اب راضی ہو جائے؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آج بھی اپنے اسی گندی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے راضی ہو؟ ہماری بیوی ناراض ہو جائے تو ہم اس کو آگے پیچھے اس کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کو منانے کے لیے بچہ کھانا نہ کھائے تو ہم اس کی منتیں ترلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں ہمارا خدا ناراض ہے۔ ہم میں سے بہت سو کو تو یہ احساس بھی نہیں کہ ہمارا پیارا خدا ہم سے ناراض ہے۔ بزنس ایز یوزول چل رہا ہے۔ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ اس کا سنگ دلی سے استعمال کر رہا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کیسے راضی ہوگا؟ اور ہم کیا اللہ کی رضا کے بغیر جی لیں گے؟ اب عید کاہے کی عید؟ ہم کس بات کی خوشی منائیں جب ہمارا رب ہم سے ناراض ہے؟ اس کووڈ کے دور میں سب کچھ ہم سے چھن چکا ہے، ہماری تہذیب بھی چھن چکی ہے، یہاں تک کہ اب ہم عید پر نہ تو ہاتھ ملا سکتے ہیں نہ گلے مل سکتے ہیں۔ دنیا کے سائنٹسٹ اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ دور دور سے ملیں، یا اپنی فسٹ، اور یہ فسٹ بھی جب آپ ملانے کی کوشش کریں تو ٹچ نہ کریں، ایسے کر کے بس ایسے کر لیں، یا جیسے ہم بچوں سے کرتے ہیں فلائنگ کس کرتے ہیں، یا ایک دوسرے کو گدھے کی طرح لاتے ماریں، یعنی اپنی ٹانگوں سے
فار ایسٹ میں، جاپان میں وہ صرف تعظیماً جھکتے ہیں. میرا تو خیال ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ وہ مکہ دکھانے اور ایلبو دکھانے اور فلائنگ کیس کرنے اور لاتیں چلانے، ان سے تو بہتر ہے کہ ادباً آپ جھک جائیں. یا جیسے ملیشیا میں ہوتا ہے کہ وہ اپنا ہاتھ جو ہے دوسرے کا، سامنے والے کا ہاتھ، اپنے سیدھے ہاتھ سے سامنے والے کا ہاتھ لیتے ہیں، اسے چومتے ہیں اور اپنے ماتھے پہ لگا دیتے ہیں. کم از کم لاتیں مارنے سے تو بہتر ہے. یا یہ کہ کچھ فار ایسٹ میں سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے احتراماً. یہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہو سکتی ہے. ہندوستان میں نمستے، چونکہ یہ ہندوؤں کا رواج ہے، آپ کہیں گے لو بھائی اب نمستے نہیں کریں گے. یا یہ کہ حیدرآباد دکن کی تہذیب. السلام علیکم چچا. وعلیکم السلام خالد میاں. ذاتی طور پہ مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے جس میں آداب کیا جاتا ہے. یہ اصل میں لکھنوی تہذیب سے بلینڈ ہوا ہے، تو یہ کر لینا بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بری بات ہے. لیکن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنے حساب سے ملا کے جو ہمارا سب سے بہترین طریقہ ہے وہ ہے السلام علیکم، یا آپ چاہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی اور برکت کی ساری دعائیں آپ ملا لیں اس کے ساتھ. لیکن خدا را جب آپ کو کوئی سلام کرے کہ السلام علیکم تو آپ اس کو جواب ضرور دیں، وعلیکم السلام. یہ سب پیار محبت کی باتیں ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور میں آپ کو کہہ جاؤں کہ آج اس تہذیب میں جس کو ہم ماڈرن تہذیب کہہ رہے ہیں، اس میں ہم نے رشتے توڑ دیے. آج رشتے ناطے ختم ہو چکے ہیں. ان کو واپس لائیے. میں پچھلے 1.5 سال سے، چونکہ کام کچھ نہیں ہے تو صرف میں پڑھتا رہتا ہوں، تو ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک میں ریسرچ بیس انالیسس پڑھ رہا تھا جو ہارورڈ میں پچھلے 70-75 سال سے ہر سال کی جا رہی ہے. اور یہ ریسرچ بیس کرتی ہے ہر سال کے جو 10 ٹاپ کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں، کہ جب وہ ہارورڈ سے فلائنگ کلرز کے ساتھ پاس ہو کے عملی دنیا میں گئے تو کیسا انہوں نے زندگی کو پایا، کیا وہ خوش رہے. ریسرچ کا کیچ ورڈ ہے کہ کیا انہوں نے خوشی کو پایا. پیسہ، عہدہ، دولت، محل، یہ اس ریسرچ میں امپورٹنٹ نہیں تھے. تو ہارورڈ سے پڑھے ہوئے بے شمار لوگ بے انتہا دولت مند، بہت سارے بدنام زمانہ بھی رہے، ان کو سزائیں بھی ہوئیں. 2 صدور امریکہ کے وہ بھی ہارورڈ سے گریجویٹڈ. لیکن اس ریسرچ میں جو سب سے عجیب چیز پائی گئی وہ یہ تھا کہ خوش صرف وہ لوگ رہے جنہوں نے رشتے نبھائے. خوش کون لوگ تھے؟ جنہوں نے اپنے رشتے نبھائے.
اب آپ سوچیں آج ہم لوگوں نے اپنے رشتے ختم کر دیے. ہمارے لیے نہ تو ماں باپ امپورٹنٹ ہے، نہ بہن بھائی امپورٹنٹ ہے، نہ دوست ہیں، نہ احباب ہیں. جبکہ یہ تو ہارورڈ کی ریسرچ تھی نا. ہمارا جو اسلام ہے اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوست بناتے تھے، رشتے بناتے تھے. عید کے دن رشتے داروں کے پاس جاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے وقت گزارتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے. یہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں احبابوں کو اپنے گھر بھی ضیافت پہ بلاتے تھے. یعنی رشتے نبھانا جو ہے یہ ہمارے مذہب کا، سمجھ لیں میرے لیے تو ایک فرض ہو گیا. جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میرے نبی کی تو ساری سنتیں میرے لیے فرض ہیں، فرض کا درجہ رکھتی ہیں. تو اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا تو ہارورڈ گیا جہنم میں. ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے رشتے بناؤ. یہ جو سوشل میڈیا کا ہو گیا ہے کہ عید مبارک کہنے کے لیے بھی واٹس ایپ، اور وہ بھی ادھر کا آیا کوئی تصویر ادھر بھیج دی، ادھر سے کہیں کوئی تصویر پکڑی ادھر بھیج دی. غم ہو کہ خوشی ہو واٹس ایپ پہ میسیجز چل رہے ہیں. ارے بھائی مفت کا ٹیلی فون ہے. اگر آپ کے پاس اتنی ٹائم ہے کہ آپ وہ بیہودہ GIF اور بیہودہ تصویریں اور الٹے سیدھے کلپ آپ ادھر سے ادھر بھیجتے ہیں، 1 منٹ لگے گا. اپنے وقت میں سے 1 منٹ نکالیے، اپنا رشتہ بنائیے. اپنے ماں باپ کے پاس جائیے، اپنے بزرگوں کے پاس جائیے، ان کے ساتھ کچھ وقت بتائیے. دنیا میں دیکھیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے تو عید والے دن اس غریب کا دکھ دور کرنے کی کوشش کریں. کوئی مجبور ہے، کسی کے پاس دوائیں نہیں ہیں تو اپنے جو پیسے ہیں اس میں سے ان کو ضرور شریک کریں. اور آخر میں آپ کو صرف ایک اپنی خواہش کا اظہار کروں گا کہ اب ہم نے ایک خاص طور پہ ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل دے رکھے ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو عید کے تحفے، برتھ ڈے کے تحفے، مختلف ہر قسم کے تحفے ہم دیتے ہیں ان ٹرم آف ڈفرینٹ گفٹس. اس کے بجائے اگر ہم خاص طور پہ اپنے بچوں کو بجائے ہم تحفہ خرید کے دیں، ان کو ہم کچھ کیش دے دیں اپنی ہستی کے مطابق، اور ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس میں سے 25% یا 30% آپ نے غریبوں کا حصہ ہے، یہ آپ نے اپنے گفٹ میں سے غریبوں کو دینا ہے. اس کے لیے آپ جائیں، تلاش کریں. آپ کی کلاس میں کوئی ضرورت مند ہے، آپ کے محلے میں کوئی ضرورت مند ہے، کہیں اور ضرورت مند ہے، تو آپ یہ پیسہ ان پر خرچ کریں. اس سے ہمارے بچوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی کہ وہ بھی غریب کے لیے اپنا حصہ نکالیں گے. کہ یہ وقت اللہ کے عذاب کا ہے. جب تک اللہ ہم سے خوش نہ ہو جائے، بے شمار لوگ کہ جی کہاں ہے کرونا؟ او بھائی کرونا کہیں نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے. اللہ کے عذاب سے ڈریں، اللہ کے عذاب سے توبہ مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں، میری زندگیوں میں، اور تمام مسلمانوں بالخصوص اور دنیا کے تمام انسانوں پر اپنی رحمت اور اپنا کرم فرمائے، اور آنے والے دن ہماری زندگیوں میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا پیغام دے کر آئیں. آمین یا رب العالمین.